بسم الله الرحمن الرحيم. باب التسمية على الوضوء. وبه قال حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويتب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جس آدمی کا وضو نہیں ہوگا، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اور اس آدمی کا وضو بھی نہیں ہوگا کہ جو آدمی وضو کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا نام نہ لے. اس میں 3 مذاہب ہے. پہلا مذہب تو امام مالک رحمہ اللہ کا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تو بدعت ہے. وضو کرنے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اب آپ کو اس کے اوپر تعجب ہوگا کہ امام مالک رحمہ اللہ بدعات کے کیوں قائل ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر وضو والا آدمی اب تک باوضو نہیں ہے، اور جو آدمی باوضو نہیں ہے بغیر وضو کے اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے. اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں تمام اماموں سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہنے والے ہیں، اور وہ اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے. جیسے امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ مدینہ منورہ میں بغیر جوتوں کے چلا کرتے تھے. اسی طریقے سے امام احمد کے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. اگر کسی آدمی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور اس کے بعد وضو کر لیا تو اس کو وضو ہو جائے گا، اور اگر کسی آدمی نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اس لیے ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. حدیث باب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء له، اس آدمی کا نماز نہیں جس آدمی کا وضو نہیں. اسی میں آگے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ، اس آدمی کا وضو نہیں ہے کہ جو آدمی اللہ رب العزت کا نام نہ لے. امام احمد ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر جو نفی ہے وہ نفی الشیء نہیں ہے. نفی الشیء نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو گویا کہ وضو کی نفی ہوگی اور وہ آدمی بغیر وضو کے رہا. تو نفی الشیء نہیں ہے، وضو کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہاں جو نفی ہے عام طور پر ایسے مقامات پر جو نفی آتے ہیں وہ صفت کی نفی ہوتی ہے. کس کی نفی ہوتی ہے؟ صفت کی نفی. اور یہاں پر جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ صفت کمال ہے. یہاں صفت کون سا ہے؟ صفت کمال. جیسے کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے ساتھ انسان کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنا چہرہ دھو لیتا ہے تو چہرے کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور چہرے کے اندر انسان کے آنکھیں، انسان کا منہ، کان سب کچھ آ جاتے ہیں. ایسے ہی کوئی آدمی اگر اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھ کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں ایک وضو کرنے کے ساتھ انسان کے سارے چھوٹے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ ایک کمال ہے. یہ کمال انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اور اسی کے اوپر امام طحاوی رحمہ اللہ نے 3 نظیر پیش کی ہے. ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لیس المؤمن الذی یبیت شبعان وجارہ جائع، کہ وہ آدمی مومن نہیں ہوتا کہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے.
اب دیکھیں اگر اس کو دیکھا رہے تو تمام کے تمام لوگ کافر ہونے چاہیے، خاص کر مولوی تو پہلے نمبر پہ ہونے چاہیے کہ وہ جناب بریانی کھائے اور اس کے بعد پھر زردہ بھی کھائے، پھر کھیر بھی کھائے، پھر بوتل بھی پیے، پھر چائے بھی پیے، اور پھر جناب وقفہ کرے اور اس کے بعد دوبارہ یہ سسٹم شروع ہو جائے اور پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اور اس کے بعد جناب پڑوسی کو جب دے کر آئے تو اس بیچارے کو لوبیا کھانے کو نہیں ملتا، بھوکا سو گیا۔ تو پھر اس حدیث کے تحت تمام کے تمام لوگ اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو یہاں پر ایمان کی نفی نہیں ہے، ایمان کامل کی نفی ہے۔ ایمان کامل نہیں ہے اس آدمی کا کہ اس نے خود اپنا انتظام تو کر لیا لیکن اپنے پڑوسی کا پوچھا بھی نہیں، اپنے پڑوسی کی نہ پوچھنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کامل مومن نہیں۔ اس لیے کہ جناب دیکھیں پڑوسی کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ہمیں ترغیب عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پڑوسی کا حق ایسا ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی طرف سے مجھے یہ پیغام لا کر دے دے کہ آپ کا پڑوسی آپ کے مال میراث کے اندر بھی شریک ہے۔ تو اتنا زیادہ حق آپ کا پڑوسی کا ہے، اور پھر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں اور پھر یہ کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو یہ کامل ایمان کی نفی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مقامات کے اوپر جو اس طرح کی نفی آتی ہے تو وہ نفی شے نہیں ہوتی بلکہ نفی صفت ہوتی ہے، اور اس کے حساب سے جو بھی صفت ہوتی ہے تو اس صفت کی نفی مراد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو نفی ہے اس سے مراد وضو کی نفی نہیں ہے بلکہ کامل وضو، جو وضو کا بڑا کیا ہے صفت ہے اور وہ صفت کمال ہے، وہ کامل وضو نہیں ہے، آپ کا کامل وضو نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، یا بالفاظ دیگر مستحب بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیا بھی کہہ سکتے ہیں؟ مستحب بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہتر یہ کہ آپ اس کو سنت کے اوپر جاری رکھیں کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مضبوط دلیل مہاجر ابن قنفذ کی روایت ہے انہ وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارتي ففي هذا الحديث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كره ان يذكر الله الا على الطهارة۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجر ابن قنفذ سے فرمایا کہ آپ نے سلام کیا، میں نے آپ کو سلام کا جواب نہیں لوٹایا، تو نہ لوٹانے کی ایسی کوئی وجہ نہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں اس لیے میں نے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ سلام کے جواب نہ دینے کی وجہ وہ یہ ہے کہ سلام کیا ہے؟ السلام ہے، اور سلام اللہ رب العزت کا وصفی نام ہے، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جناب بغیر وضو کے بغیر طہارت کے میں اللہ رب العزت کا نام لوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی جب وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو کیا وہ آدمی وضو میں ہے یا بغیر وضو کے؟ وضو کے ہے یا بغیر وضو کے ہے؟ بغیر وضو کے ہے نا، اس لیے تو وہ وضو کرنا چاہتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وضو کے اندر ہے یا وضو سے پہلے؟ وضو سے پہلے ہے، تو ظاہر ہے کہ وضو سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کا نام لینا پسند نہیں فرماتے، تو پھر یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ اللہ کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان آدمی ہمہ وقت باوضو رہے، اور اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باوضو رہنا مسلمان کا بہترین اسلحہ ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی باوضو رہتا ہے اور وہ مر جائے تو اس کو اللہ رب العزت شہادت کی موت عطا فرماتے ہیں۔
کون سی موت عطا فرماتے ہیں؟ شہادت کی موت. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ دلیل ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی آدمی نے اعتراض کیا کہ دیکھیں ذبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی آدمی نے نہیں پڑھا اور قصدن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو چھوڑ دیا تو اس آدمی کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے. اس آدمی کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے، حلال. جبکہ ذبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس کے لیے نہ واجب ہے نہ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہ اس کا کوئی رکن ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جناب اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو سے پہلے ہی پڑھنا چاہیے، جبکہ یہ تو وضو کا نہ رکن ہے اور نہ اس کے لیے شرط ہے، جیسے کہ نہ ذبح کے لیے رکن ہے اور نہ ذبح کا شرط ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. تو ایسے ہی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے نہ پڑھنے سے آپ کا وضو بھی نہیں ہو سکتا، آپ کا وضو بھی نہیں ہو سکتا. امام طحاوی رحمہ اللہ سوال کے بعد جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں ذبیحہ کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معاملہ اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معاملہ مختلف ہے. اسی کے ذبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وہ وجوب اور غیر وجوب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایمان کی علامت ہے. وہ کس کی علامت ہے؟ ایمان. کہ ذبح کرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ ذبح کرنے والا ذابح آدمی مسلمان ہے، کافر نہیں. وہ علامت ہے. وہ کیا ہے؟ علامت. اور اگر کوئی آدمی ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے. تو اگر کسی آدمی نے قصدن بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑ دیا اور آپ یہ دلیل پیش کرتے ہیں امام احمد امام شافعی کے متعلق، جبکہ امام شافعی اور امام احمد ان دونوں حضرات کے ہاں ذبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو واجب ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ واجب ہی نہیں ہے. اور آپ دلیل پیش کرتے کس کی طرف سے؟ اعتراض کرتے کس کی طرف سے؟ امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے. تو آپ کا یہ نظیر پیش کرنا اور آپ کی یہ بات کرنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول اور سنت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وضو سے پہلے پڑھنا چاہیے. اس سے کہ کوئی بھی کام انسان کرے تو اس کے اندر جو برکت حاصل ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. اسی مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ کھانے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھے، کپڑا پہننے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھے، اور کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، چاہے وہ باوضو ہو یا بغیر وضو کے ہو.